میں چلا بھی ابھی سن لیں. اچھا چلے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج نیب عدالت کراچی میں پی ایس او کے ایم ڈی کی اپائنٹمنٹ کے سلسلے میں جو کیس 2 سال سے چل رہا ہے، اور اس کیس میں بھی نہ کوئی کرپشن کا الزام ہے، نہ کوئی فائدہ حاصل کرنے کا الزام ہے. ہم خود بھی انتظار کر رہے ہیں کہ پتہ چلے کہ الزام ہے کیا. اور اب 3 ججمنٹس، 2 اسلام آباد ہائی کورٹ کی اور 1 لاہور ہائی کورٹ کی آئی ہے. جو لاہور ہائی کورٹ میں خواجہ آصف صاحب کی جو بیل منظور ہوئی اس کی ججمنٹ ہے. احسن اقبال صاحب کی ہائی کورٹ میں جو بیل منظور ہوئی اس کی ڈیٹیل ججمنٹ ہے. اور جو میری بیل منظور ہوئی اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس کی ڈیٹیل ججمنٹس آئی ہیں. اور میرا خیال ہے کہ اگر کوئی شخص بھی وہ ججمنٹس پڑھ لے تو ان کیسز کی حقیقت اس کے سامنے آ جاتی ہے. آج پورے پاکستان کو ہمارے الفاظ میں نہیں، ہائی کورٹ کے الفاظ میں یہ واضح ہے کہ یہ کیس سب جھوٹے ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور یہ صرف سیاسی مخالفین کو دبانے کے کیس ہیں. اور آج وہ وزراء جو پریس کانفرنسیں کیا کرتے تھے کہ ہم نے ان لوگوں کو پکڑا ہے، ان کے کیس بنائے ہیں، آج وہ صرف خاموش نہیں ہے اور غائب نہیں ہے، وہ صفائیاں پیش کر رہے ہیں عدالتوں میں اور پریس کے سامنے. تو میں صرف سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر اس حکومت میں کوئی آدمی قانون جانتا ہے تو ذرا ان ججمنٹس کو دیکھ لے، اور اگر نیب کے اندر کسی کو قانون کا پتہ ہے تو وہ بھی یہ ججمنٹس دیکھ لے تو آپ کو ان کیسوں کی حقیقت معلوم ہو جائے گی کہ آپ نے 3 سال سے ڈھنڈورا پیٹ رہے ہیں کہ کرپشن ہوئی ہے. آج کرپشن تو حکومت کے اندر خود ہے. اس وقت آپ حساب لگا لیں کتنے وزیر نکالے گئے ہیں کہ یہ نااہل تھے یا کرپٹ تھے، کسی کے خلاف کوئی کیس نہیں بن پایا. اور کمیشن بنائے جاتے ہیں ان وزراء کے جرائم پر پردہ ڈالنے کے لیے. یہ آج اس ملک کی حقیقت ہے. ہمارا تو اوپن چیلنج ہے کہ کوئی تفتیش کرنی ہے، عدالت میں کیس چلانا ہے، کیمرے لگائیں اور پاکستان کے عوام کو دکھائیں. اگر یہ 3 ججمنٹ صرف پڑھ لیں جو ابھی اس 1 ہفتے میں آئی ہیں تو میرا خیال ہے کہ نیب کے چیئرمین کو شاید شرم آ جائے کہ یہ کیس نہیں ہے. ان کو ختم کریں. جو اس نیب نے ان کیسوں کے ذریعے پاکستان کی حکومت کو مفلوج کر دیا ہے اور ہزاروں ارب کا نقصان پہنچا دیا، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا نیب کا چیئرمین یہ ذمہ داری قبول کرے گا؟ کیا نیب یہ ذمہ داری قبول کرے گا؟ اب تو حکومت کے وزراء اور سیکرٹری کہہ رہے ہیں کہ اگر نیب کا یہی رویہ رہا تو کوئی شخص بھی ملک میں کام نہیں کرے گا. یہ معاملات جو ہیں ان کی ذمہ داری اٹھانے والا کوئی ہے؟ ہم نہ نیب سے گھبراتے ہیں نہ ان کیسوں سے گھبراتے ہیں، کیونکہ اللہ کا کرم ہے کہ 5 سال پاکستان مسلم لیگ نون نے حکومت کی ہے، نواز شریف صاحب کی حکومت رہی ہے، ایک کرپشن کا کیس آج تک نہیں بن پایا. میرا چیلنج ہے عمران خان کو کہ ریکارڈ تمہارے پاس ہے، 3 سال گزر گئے ہیں، آپ ریکارڈ کی بنیاد پہ کو بنائے نا کرپشن کا کیس. میں صرف ای سی سی کے فیصلوں کی بنیاد پر کم از کم 20 کیس اس حکومت کے خلاف بنتے ہیں. آپ جو نقصان صرف انرجی میں ہوا ہے وہ ہزاروں ارب میں جا پہنچا ہے. آج ملک کے اندر بجلی کی شارٹیج کیوں ہے؟ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ آج ملک کے اندر گیس کی شارٹیج کیوں ہے؟ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ جو آپ مہنگی ترین ایل این جی خرید رہے ہیں، مہنگی ترین تیل خرید رہے ہیں اور اس سے بجلی بنا رہے ہیں، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا پاکستان کے عوام آپ کی نالائکی اور آپ کی کرپشن کا خمیازہ بھگتیں گے؟ کیا وہ ہزاروں ارب روپیہ اپنی جیب سے ادا کریں گے کہ آپ نالائق ہیں، آپ اس حکومت میں آنے کے قابل نہیں تھے،
آپ کو اٹھا کر یہاں بٹھایا گیا اور آج پورا ملک بھگت رہا ہے؟ یہ سوالات آج اٹھتے ہیں۔ جی چیئرمین نیب تو حکم کے غلام ہیں، جو ان کو کہا جاتا ہے وہ کر دیتے ہیں۔ 20 کے حساب بتا رہے ہیں، 1.5-2 سال رہ گئے ہیں، آپ لوگ شور کرتے رہیں گے، وہ آپ کے خلاف مزید بیان بازی وہ بھی کرتے رہیں گے، بعد میں آپ 20 کیس بنا لیں گے، یہی سلسلہ شروع ہے۔ ضرور بیان بازی کریں۔ نیب کا چیئرمین یہ بتا دے کس کا غلام ہے، یا اس کو غلام بنانے والے بتا دیں۔ یہاں تو پرائم منسٹر بھی دعوے کرتا ہے کیس میں بنا رہا ہوں، اس کے چند کرائے کے مشیر اور وزیر ہیں وہ بھی دعوے کرتے ہیں۔ تو ذرا پاکستان کے عوام کو بتائیں اب کر کیا رہے ہیں۔ اور یہ جو اصل کیس ہیں چینی کے، گندم کے، پیٹرول کے، ان معاملات کو کون دیکھ رہا ہے؟ کیا یہ کیس کل نہیں بنیں گے؟ جی اچھا، گزشتہ دنوں ایک قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا، قومی سلامتی سے تعلق رکھنے والے سارے اس میں شریک تھے، وزیر اعظم کے علاوہ۔ پتہ نہیں اب ان کا قومی سلامتی سے تعلق ہے یا نہیں ہے، آپ بتا دیں، آپ بھی وزیر اعظم رہے ہیں۔ یہ بھی اس میں ایڈ کر لیں سوال کہ کیا یہ اپوزیشن کی فرمائش تھی کہ وزیر اعظم اس میں شریک نہ ہو؟ دیکھیں، قومی سلامتی کے معاملے میں کون ہے اس کا تعین جو ہے وہ حکومت ہی کر سکتی ہے۔ جو اپوزیشن کے لوگ تھے، ایک کمیٹی ہے اس کے ممبران موجود تھے، ڈیفنس کمیٹی کے ممبران موجود تھے۔ وزیر اعظم صاحب اس کا کمیٹی کا حصہ نہیں ہے، لیکن لیڈر آف دا ہاؤس ہے، ان کو وہاں پر ہونا چاہیے تھا۔ وہ چونکہ پہلے ہی یہ بریفنگ سن چکے تھے، منظور کر چکے تھے، تو انہوں نے وہاں ہونا مناسب نہیں سمجھا۔ ورنہ ایسے معاملے پر لیڈر آف دا ہاؤس کا ہونا ضروری ہوتا ہے کہ پاکستان کے عوام یہ محسوس کریں کہ قومی اسمبلی کے معاملات میں دلچسپی ہے وزیر اعظم صاحب کی، اور انہوں نے اپنا وقت نکال کر وہاں تشریف لائے ہیں۔ بہرحال وہ نہیں آئی، ان کی مرضی ہے۔ اب وہاں پر جو لوگ شریک ہوئے ان میں جو حکومتی بینچز پر غیر منتخب لوگ تھے ان کا وہاں ہونا مناسب نہیں تھا، کیونکہ یہ پارلیمان کا اجلاس تھا۔ اگر انہوں نے شامل ہونا تھا تو گیلری میں بیٹھتے۔ اچھا، کہتے ہیں وہ قومی سلامتی کمیٹی میں جو شرکا تھے ان میں صرف جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے تعلق رکھتے وہ تو ہر چیز سے اویئر تھے، لیکن باقی جتنے سیاستدان تھے بشمول آپ کے، یہ جو ہمارے ذرائع کہتے ہیں وہ سارے سیاستدان آئے بائیں شائیں کر رہے تھے، کسی قسم کی معلومات نہیں تھی، نہ افغان معاملات سے نہ دوسرے معاملات سے، اور فوجی سارے اویئر تھے، وہ بتا رہے تھے کہ یہ چیز میرے بھائی اسٹیبلشمنٹ کے شرکا کون تھے؟ وہاں تو صرف آرمی چیف اور ڈی جی ایس آئی بریفنگ کے لیے آئے تھے، وہاں کوئی اسٹیبلشمنٹ کا آدمی نہیں تھا، سارے الیکٹڈ لوگ تھے یا جو حکومت کے غیر منتخب مشیر تھے۔ تو جہاں تک بات بریفنگ اسی لیے ہوتی ہے کہ آپ کو حقائق سے آگاہ کیا جائے، حقائق سے آگاہ کیا گیا اور وہاں پر سوالات جوابات ہوئے ہیں۔ یہ ابتدا ہے کہ پارلیمان ان معاملات پر اپنا کیا موقف بنائے گا۔ یہ بریفنگ اس مقصد کے لیے ہوتی ہے، یہ بریفنگ کو حتمی بریفنگ نہیں ہوتی، یہ کوئی فیصلہ کن بریفنگ نہیں ہوتی، یہ صرف پارلیمان کے ممبران کو حقائق سے آگاہ کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ آزاد کشمیر کے الیکشن میں پی ٹی آئی کا دعویٰ ہے کہ وہ آئندہ مسلم لیگ نون حکومت کو نہیں بننے دے گی اور وہاں پہ وائٹ واش کرے گی، آپ الیکشنز کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ جی 2018 سے یہی ملک کے اندر روایت رہی ہے کہ جس پارٹی کا وجود نہیں ہوتا الیکشن وہی جیتتی ہے۔ نہ جی بی کے اندر وجود تھا پی ٹی آئی کا، آزاد کشمیر میں بالکل بندہ ہی کوئی نہیں ہے، ادھر ادھر سے لوگ پکڑ کر خرید کر ان کو کھڑا کیا گیا ہے۔ تو آج پوری دنیا دیکھ رہی ہے، اگر ہم آزاد کشمیر کا الیکشن بھی شفاف نہ کرا سکے، اور مجھے سب سے زیادہ شبہ اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ یہ الیکشن بھی جولائی 25 کو ہے، 2018 کے بھی جولائی 25 کو ہوا تھا، یہ بھی تو جولائی 25 کو ہے۔ تو اللہ کرے تاریخ اپنے آپ کو نہ دہرائے، کیونکہ یہاں صرف پاکستان کی بات نہیں ہے، یہاں پر کشمیر کے موقف کی بات ہے، پوری دنیا دیکھ رہی ہے۔ اور اگر ہم نے یہ الیکشن بھی چوری کیے تو کل ہم دنیا کو کیا منہ دکھائیں گے کہ ہندوستان تو الیکشن کروا سکتا ہے لیکن پاکستان الیکشن کرا نہیں سکتا۔ یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ شاہ صاحب، یہ رزلٹ بناتا کیوں کہ ہم نے دیکھا گنڈا پور صاحب تو نوٹ بانٹ رہے، باقاعدہ ہاتھوں میں نوٹ دے رہے ہیں، لیکن وہاں الیکشن کمیشن نے نوٹس لینے کی بجائے وزیر اعظم کو خط لکھ دیا کہ آپ ان کو سمجھائیں۔ تو اگر الیکشن کمیشن کچھ نہیں کر سکتا تو یہ رزلٹ کون تیار؟ میرا بھی یہی سوال ہے کہ ملک میں الیکشن کون کرواتا ہے، کیسے کرواتا ہے، جواب دہ کون ہوتا ہے؟ اب یہاں تو پورا پاکستان رو رہا ہے اور بھگت رہا ہے، تو اب کشمیر کی شاید باری ہو۔ ہماری تو یہی گزارش ہے کہ اگر آپ ملک میں شفاف الیکشن نہ کروا سکیں تو اور ہم کیا کروائیں گے، اور ہم کہاں جائیں گے، کیسے ملک آگے چلے گا؟ 2022 الیکشن کا سال ہے،
2022 इलेक्शन का सामना? हर लम्हा इलेक्शन का लम्हा हो सकता है, जितनी जल्दी इलेक्शन हो मुल्क के लिए बेहतर है, लेकिन शफाफ हो। थैंक यू जी।